بیٹا میں بہت بیمار ہوں، تم میرے بھائی کالو کے گھر چلے جاؤ، وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا۔ پر پاپا میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بیٹا جو میں نے کہا ویسا ہی کرو، تم وہاں چلے جاؤ۔ اتنا بول کر وہ کوا مر جاتا ہے۔ پاپا پاپا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جگو بہت روتا ہے۔ کچھ دیر بعد جگو اپنے چاچا کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسے چڑا ملتا ہے۔ چڑا انکل مجھے کالو کوے کے گھر جانا ہے۔ بیٹا تھوڑا آگے جانے پر تم کو کالو کوے کا گھر مل جائے گا۔ پھر جگو اڑتا ہوا کالو کوے کی گھر کی طرف جاتا ہے۔ کالو لکڑی کاٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے جگو بیٹا تم یہاں؟ ہاں چاچا میں۔ جگو بیٹا تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ چاچا جی پاپا اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا بیٹا میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ کالو روتا ہے۔ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری چاچی تم کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ پھر وہ دونوں گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کالو کے آنے سے پہلے ہی میں یہ لڈو کھا لیتی ہوں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اب کون آ گیا ہے یہاں پر؟ ابھی تو کالو جی کا آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا۔ گوری باہر جاتی ہے۔ کالو جی آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ گوری یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب یہ جگو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ لاؤ گوری میرے بھتیجے کے لیے کچھ لڈو لے کر آؤ۔ کالو جی وہ لڈو تو میں نے کھا لیے۔ اچھا گوری میں کام پر جا رہا ہوں، ادھر سے آتے سمے میں اپنے بھتیجے کے لیے کچھ اچھی سی چیز لے آؤں گا۔ کالو کام پر نکل جاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جگو ہے۔ جگو جاؤ اب تم رات کے برتن دھواؤ، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ جگو اپنی چاچی کی بات مانتا ہے اور برتن دھونے نکل جاتا ہے۔ ادھر گوری آرام سے بیٹھ کر باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جگو برتن دھونے کے بعد گوری کے پاس آتا ہے۔ چاچی میں نے سارے برتن دھو دیے، اب مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ اچھا جاؤ رسوئی میں کچھ سوکھا ہوا دانا پڑا ہے، تم وہ کھا لو۔ جگو اڑتا ہوا جاتا ہے اور وہ سوکھا ہوا دانا کھا لیتا ہے۔ طوطے بھیا لاؤ مجھے کچھ آم دے دو۔ کیا کالو بھیا آج کوئی مہمان آنے والے ہیں کیا جو اتنے آم لے کر جا رہے ہو؟ نہیں طوطے بھیا میرا بھتیجا آیا ہے، اس کے لیے آم چاہیے مجھے۔ ارے منحوس اتنی دیر سے کیا رسوئی میں دعوت اڑا رہے ہو؟ میرے لیے ایک کپ چائے لاؤ۔ چاچی جی ابھی لاتا ہوں میں آپ کے لیے چائے۔ میرے پتا جی نے کہا تھا میری چاچی اور چاچا بہت اچھے ہیں، پر انہوں نے مجھے یہاں پر نوکر بنا دیا۔ جگو بہت روتا ہے۔ پھر وہ گوری کے لیے چائے بناتا ہے اور گوری کو چائے لا کر دیتا ہے۔ منحوس اگر کالو کو ذرا بھی بتایا کہ میں تم سے کام کرواتی ہوں تو دیکھ لینا میں تمہیں اس گھر سے بھگا دوں گی۔ اب بھاگو یہاں سے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ویسے اس منحوس کے آنے سے میرا بہت فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا۔ تبھی کالو گھر آتا ہے۔ گوری یہ لو آم، یہ آم میں جگو کے لیے لایا ہوں، کہاں ہے جگو؟ کالو جی جگو باہر گیا ہے، تم جا کر ندی سے پانی لے آؤ، میں جگو کو یہ آم کھلا دوں گی۔ ٹھیک ہے گوری میں ابھی لاتا ہوں پانی۔ کالو مٹکا لے کر پانی لانے نکل جاتا ہے۔ میں اب یہ آم کھا لیتی ہوں، وہ منحوس کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح گوری جگو سے گھر کے برتن دھلواتی اور اس سے گھر صاف کرواتی تھی، اور اس سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو گوری اسے بہت سناتی تھی۔ اسی طرح بہت دن بیت جاتے ہیں۔ جگو گھر کی صفائی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ گوری یہ دیکھ کر جگو کے پاس آتی ہے۔ چاچی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ گلاس مجھ سے دھوکے سے گر گیا۔ منحوس یہ گلاس تمہارے باپ کا نہیں ہے جو تم نے اسے توڑ دیا۔ گوری اتنی سی بات پر جگو کو بہت پیٹتی ہے۔ چھوڑ دو چاچی چھوڑ دو۔ جگو گھر سے بھاگ جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر
بیٹھ جاتا ہے اور بہت روتا ہے۔ میری چاچی کتنی بری ہے۔ تبھی اس کو ایک پیڑ کی آواز آتی ہے جس پر سونے کے آم لگے ہوئے تھے۔ بیٹا یہاں آؤ، اس طرف۔ جگو اس پیڑ کے پاس جاتا ہے۔ بیٹا میں ایک انوکھا پیڑ ہوں، میرے اوپر سونے کے آم ہی آتے ہیں۔ رب نے یہ مجھے بہت اچھا انعام دیا ہے۔ اب تم بہت پریشان ہو تو تم میرے اوپر سے یہ آم لے جاؤ اور اپنی زندگی اچھے سے بتاؤ۔ کیا پیڑ انکل، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر جگو اس پیڑ سے کچھ آم توڑتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جگو کا بہت بڑا گھر ہو جاتا ہے اور وہ اس جنگل میں سب سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غریب پکشیوں کی بھی مدد کرنے لگتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی بیت جاتے ہیں۔ کالو کو جگو کا پتہ لگتا ہے اور وہ جگو کی طرف جاتا ہے۔ بیٹا میں نے تم کو کہاں نہیں ڈھونڈا، چلو اب ہم گھر چلتے ہیں۔ جگو ساری بات کالو کو بتاتا ہے۔ جگو بیٹا، میں تم سے گوری کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنا بول کر کالو گھر کی طرف نکل جاتا ہے اور گھر جا کر گوری کو سب کچھ بتاتا ہے۔ کالو جی، جگو اتنا امیر ہو گیا۔ گوری اڑتی ہوئی جگو کے پاس جاتی ہے۔ جگو بیٹا مجھے معاف کر دو، اب تم گھر چلو، ہم تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ نہیں چاچی، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر رکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ گوری بہت شرمندہ ہوتی ہے اور وہاں سے آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چھوٹے بڑے کی عزت کرنی چاہیے اور کسی کے برے وقت میں اس کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔